اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ جاریہ اور اولاد وغیرہ کی طرف سے استغفار کا نفع، بہت دھیان سے سنیے گا، بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ جتنا بھی ہم کہیں تو کم ہے، ٹھیک ہے؟ آج کی بھی جو کلاس ہے آج کی بہت زیادہ جو ہے نا اس کو عمل میں لانے والی جو بات ہے نا اس کو لے کر بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے خاصا دھیان سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کلاس کو جو ہے بالکل 2 منٹ 3 منٹ پہلے ہی جوائن ہونے کی کوشش کیجیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تاکہ کوئی بھی حصہ جو ہے مس نہ ہو آپ سے۔ کیا بولا ٹاپک؟ صدقہ جاریہ اور اولاد وغیرہ کی طرف سے استغفار کا نفع، فائدہ، میت کو پہنچنا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ مرنے کے بعد جو چیزیں مومن کو اس کی نیکیوں سے پہنچتی ہیں وہ ہے، ان میں سے ایک اس کا علم ہے، ٹھیک ہے، جس کو اس نے پھیلایا ہو، یا نیک اولاد چھوڑی ہو، یا کوئی قرآن شریف ورثہ میں چھوڑ گیا ہو، مسجد تعمیر، یہ سب تو لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہیں تک بس محدود بھی رہتے ہیں، مسجد میں چندہ دے دو، ویسے کر دو، یہ کر دو، اپنے کوئی عمل نہیں کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری جو ہے نا باتوں سے نا یہ نہیں سوچ لینے سے کہ بس یہ ساری چیز ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا ثواب جاریہ بعد میں ہے، پہلے اپنا فرض عین ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے ہاں وہ شخص پکڑا جائے گا جو اپنے فرض سے خالی تھا، ٹھیک ہے؟ اللہ نے جو فرض عائد کیا ہے ہر عاقل بالغ مسلمان پہ وہ لازماً کرنا ہے، کوئی کسی کا حق ادا نہیں کرے گا اس معاملے میں، ٹھیک ہے؟ فرائض کی پابندی اور محارم سے اجتناب یعنی گناہ سے رکنا یہ ہر حال میں لازم و ملزوم ہے ہر بالغ عاقل مسلمان پر، مرد ہو یا عورت، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہی کوئی آپ کو اعمال جو ہے دوسرے اعمال اور سیکنڈری چیز جو ہے نا اس کا پھر اجر اور پھر اس سے درجہ بڑھنا وہ بعد کی چیزیں ہوں گی ساری چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ثواب جاریہ کے طور پہ آپ کو بہترین جو آپ کو فارم ہے ثواب جاریہ کا بہترین فارم جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ کو ایسا نفع بخش علم، ایسا علم جو اس نے کیا کیا تھا، اس نے دنیا میں سیکھا تھا، علم النافع سیکھا تھا، یعنی دین کا علم، وہی ظاہر بات ہے کہ اسکول اور یونیورسٹی کا نہیں جو جہنم میں لے جائے، ٹھیک ہے؟ دین کا علم سیکھا تھا، نفع بخش علم سیکھا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ بھی وہی حصہ لیا تھا دین میں بھی، آپ کو وہی حصہ سیکھا جو اس کے لیے نفع بخش تھا، اللہ سے دعا کیا، اللہ نے اس کو وہ سکھایا، یہ نہیں کہ ہے نا وہ ساری چیزوں میں لگ گیا جو ہے نا ضرورت نہیں تھی اس چیز کی، نیڈ آف دا آور نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ یہ بہت بہت ٹپیکل بات ہے کہ آج بھی جو ہے آج انسان جو ہے وہ دین کے بھی شعبوں میں اس کام میں لگا ہوا ہے جو نیڈ آف دا آور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صرف دین ہے، اس دین کا وہ کام ہے اس لیے اس کام میں لگا ہوا ہے، شیطان اس کو گھمایا ہوا ہے کہ یہی کام میں لگے رہو، دین کا یہ کام ہے نا بھائی، دین کا یہ کام ہے، نیکی ہے نا ایک طرح کی، کرتے رہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے شیطان کا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ ہمیں تجارت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک مسافر کی طرح زندگی ہے نا، تو بھائی مسافر جتنا جو ہو سکے جتنا جلدی جلدی سفر کاٹے نا نیکی کر کے، اور تجارت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ نفع اٹھائے وہ، ٹھیک ہے؟ تو بھائی آپ کو کام وہ کرنا ہے جو آپ کو ضرورت ہے وقت کی، ٹھیک ہے؟ فرائض اور ان سب کی چیزوں کی بات بول رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ فرائض کا نہیں بولنا کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اس کو اسکپ کر دیا، اس کا آپ کو انڈرسٹوڈ رہنا چاہیے دماغ میں کہ وہ پہلی چیز ہے، فرسٹ پہلے آئے گی، ٹھیک ہے؟ پہلا قدم جو بڑھتا ہے نیکی کی طرف وہ آپ کو فرائض سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور گناہوں سے چھوڑنا،
ایک ساتھ چلے گا. یہ نہیں کہ فرائض پڑھ رہے ہیں بعد میں اور پھر گناہ چھوڑیں گے 70 سال بعد, ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایک ساتھ. تو یہ آپ کو لازم و ملزوم. اب یہ جو ہے کیا نام ہے, کام ایسا کرنا, کیا بولتے ہیں, یہ نفلی چیز ایسی کرنا جو آپ کو فائدے مند ہو دین کے لیے بھی اور اس وقت کی ضرورت ہو وہ کرنا. فار ایگزامپل ہم اس کی مثال دے رہے ہیں کہ آپ کو, کہ جیسے آپ کو حفظ ہے, قرآن حفظ ہے نا, قرآن حفظ ہے, بہت اچھا کام ہے, کون منع کر رہا ہے بھائی, بہت اچھا کام ہے. لیکن ایک بات آپ سنیں کہ آپ کو قرآن جو تھا صحابہ کرام کی اگر زندگی ہم دیکھیں اٹھا کر, تو جو صحابہ کرام پہ نازل ہو رہا تھا قرآن, وہ قرآن کے شوق میں سب سے پہلا اگر جو حصہ دیا انہوں نے تو وہ ہے عمل. ٹھیک ہے, عمل, اور اس میں کبھی کوتاہی نہیں کی, کبھی کوتاہی نہیں کی. قرآن پہ دوسرا کام جو کیا نا, جیسے حفظ کیا, بہت سارا جو بھی کام کیا, درس و تدریس کا کام کیا, پڑھایا لکھایا, جو کیا, لیکن اس سے غافل نہیں ہوئے جو پہلی پرائورٹی تھی ان کی. ٹھیک ہے, تو آج ہمیں کیا باور کراتا ہے شیطان کہ بھائی تفسیر خوب پڑھو, سوری حفظ کرو. مثال اب قرآن سے اٹھا کے دیا ہے اس لیے کہ آپ کو قرآن کی سب سے بہترین مثال ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد تو نیکی کا تصور تو اس کے بعد ہی کوئی بنتا ہے, حافظ قرآن. ٹھیک ہے, اب یہ حفظ کرنے کا اتنا شوق پیدا ہوا کہ اسی میں دیوانے ہیں. ٹھیک ہے, تجوید ہے تو بھائی تجوید ہے تو ایک دم ایکسٹرا آرڈینری والی تجوید. ارے کیا اتنا قاری بننے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, 7 لہر میں سیکھنے کے لیے اللہ نے نہیں کہا ہے قرآن کو, قرآن پڑھنے سے ہی آ گیا. آپ دیکھیں کہ آگے بڑھنے کا طریقہ کیا ہے, قرآن کا اور جو ضروری کام ہے وہ کیا کام میرا چھوٹ رہا ہے کیا. ٹھیک ہے, وہ اگر چھوٹ رہا ہے تو پہلے وہ کریں گے. ہم یہ ہرگز نہیں کر رہے ہیں, ہم اس کے سپورٹ میں نہیں ہے کہ کوئی حفظ نہ کرے, کوئی قرآن کو سیکھے نہیں انداز سے. ٹھیک ہے, بالکل سیکھے, بالکل سیکھے, لیکن جب اس کا وہ حصہ قرآن کا پورا ہو چکا ہو جو لازم و ملزوم تھا اللہ کی طرف سے, بینگ اے مسلم. ٹھیک ہے, ایک مسلمان ہونے کے ناطے فوراً سے اس پہ یہ فرض ہو گیا تھا کہ قرآن کو تمہیں یہ لے کے چلنا ہے اس انداز سے. ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہم سمجھا ہم قرآن کو عملی طور پہ ہم لایا زندگی میں, نہیں لایا. بھائی کیا چل رہے ہیں بھائی, شیطان کیا گھمائے گا, خوب حفظ کرو نا بھائی, بیٹا میرا حافظ ہے, میرے بخشا دے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, کتنے طرح کی بات ہے بھائی. ٹھیک ہے, وہ تم نے بہت اچھی نیکی کا کام کیا, لیکن کیا خبر کہ وہ بیٹا ضروری ہے کہ بخشوائے. ٹھیک ہے, آپ نے ٹھیکہ لیا ہے, اللہ نے وعدہ بھی کیا ہے, اگر تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ وعدہ پورا نہ ہو. اللہ کو کون بھائی رکھنے, اللہ پہ کوئی بوجھ ہے, اللہ چاہے تو کسی کے ساتھ وعدہ پورا نہ کرے, اللہ چاہے تو کسی کو دے اجر, ایسے تو اجر جو ہے وہ تو بالکل ثابت ہے, نو ڈاؤٹ سب کو ملے گا. لیکن جیسے کہ اللہ کسی کا مطلب اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے, اللہ کسی سے پوچھے گا نہیں رائے مشورہ کیا تم کو برا لگے گا تم کو دیتے ہیں, یا فلانے کا دل ٹوٹ جائے گا, یہ وہ نہیں. ٹھیک ہے, تو بھائی اصول کی جو قاعدہ قانون جو شریعت نے بنا دیا اس کے اکارڈنگ چلیے. بہترین مثال اس کی زندہ آپ کو صحابہ کرام کی ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ٹیچر ہیں, صحابہ کرام ایز اے اسٹوڈنٹ ہیں. آپ کو دیکھ لیجئے, ان کا آئینہ دیکھ لیجئے, کیسے زندگی میں جھلکائیے, ویسے آپ کو اپنی لائف دیکھیے, ان سے ملائیے, میچ کیجئے کہ آیا ہم ویسے آپ کو اس نہج پہ ویسے مزاج سے جیسے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے, کیا ہم اس انداز سے, اس نہج سے, اس ویژن سے دین کو لے کے چل رہے ہیں؟ اگر چل رہے ہیں تو پھر بہت اچھی بات ہے, خوب نیکی کیجئے, خوب ایکسٹرا چیز کیجئے, نفلی کیجئے, عبادت کیجئے, خوب بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر نہیں ہے, جیسا کہ 99% ہی آپ کو چانس ہے کہ اکثر مسلمان جو ہے وہ آپ کو دین کا جو اصل جو ضرورت ہے, نیڈ آف داور جس کی بات کر رہے ہیں, اس سے غافل ہیں. آج مسلمانوں میں جو آپ کو قرآن اتنی تدریس کا کام ہو رہا ہے, درس کا ہو رہا ہے کام, اتنا زور و شور پہ, اب تو ماشاءاللہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ بڑھ گیا. پہلے تو غفلت کا ایک دور تھا, چلے نا, جیسے کہ 2010 سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو بہت غفلت کا دور رہا ہے, ایک دم گمراہی کا دور تھا. ٹھیک ہے, وہ ایک ڈیموکریسی سیکولرزم بالکل نئی آئی تھی. ٹھیک ہے, 90s کا جو دور تھا بالکل گمراہی کا دور تھا. لیکن اب تو جو ہے نا وہ جو ہے نا بنی آدم کیا ہو گیا, اب باشعور ہو گیا. کیونکہ آپ کو 3rd ورلڈ وار قریب ہے نا, تو اس لیے وہ ہے نا اللہ والا ذہن بھی تو بنائے گا نا, تو دھیرے دھیرے کر کے ہوگا نا ساری چیزیں, ایک بیک وقت تو نہیں ہو جائیں گے کہ راتوں رات تبدیل ہو جائے دل. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو اب لہن چلنے لگا ہے, قرآن سمجھنے کی طرف آنے لگا ہے مزاج. ٹھیک ہے, ابھی اتنا اسپیڈ نہیں لیا ہے لیکن ہونے لگا ہے.
ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں نے وہ حصہ پورا کیا یا نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ ضروری بات ہے. ٹھیک ہے، بہت ضروری بات ہے. غفلت کا تو شکار نہیں ہے ہم وہ حصہ پورا کر رہے ہیں جو دین پہلے ہم سے تقاضا کرتا ہے. اگر کر رہے ہیں تو پھر ایکسٹرا جتنا بھی کریے، اس سے کیا مطلب ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے تو جتنا بھی آگے بڑھو بھائی، درجے کی کوئی کمی ہے؟ درجات بلند ہوتے جائیں گے ہوتے جائیں گے ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہے اور ادھر سے ہمیں نہ پٹی پڑھایا ہوا شیطان کی، نہیں یہ والا کام کرو نا، اس میں اپنا ٹائم دے دو نا. ارے بھائی نہیں، وہ ٹائم جو بچے گا وہ ٹائم تم کو وہ چیز میں یوز کرنا جو یو نیڈ آف دا آور ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم کا سوال کیا، اللہم انی اسألک علما نہیں کہا، صرف علم نہیں کہا، اللہم انی اسألک علما نافعا. ہم بار بار اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے علما نافعا، علما نافعا. ٹھیک ہے، علم وہ حاصل کیجیے. علم تو سمندر ہے بھائی، علم سیکھتے سیکھتے انسان بڈھا ہو جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے. تو کیا مطلب ہے سارا سیکھ لے؟ نہیں. اے اللہ وہ حصہ سکھائیو جتنا دین کا اس میں فائدہ ہو سکے، جو میرے علم ہم سیکھیں اس سے ہم دین کو فائدہ پہنچا سکیں، خود اپنی جنت بنا سکیں اور دیگر جو لوگوں کو بھی سمجھا سکیں. علم النافع وہ چیز ہے، بس دیٹس اٹ. آپ اپنے حصے کا کام کر لیجئے، اللہ توفیق دے، سمجھا دے. اللہ سے دعا کیا کیجئے کہ اللہ مجھے میرے حصے کا کام سمجھا دیجئے. ظاہر بات ہے ہر کوئی اپنا اپنا رول پلے کر رہا ہے، اپنی اپنی ذمہ داری میں لگا ہوا ہے. میرے کو بھی میری ذمہ داری کا احساس دلا دے، اور نہ صرف یہ کہ احساس بلکہ قوت، طاقت، موقع، توفیق، ساری چیزیں، آزادی، سب چیز دے دے اللہ، تاکہ ہم اس چیز کو بجا لائیں، اس چیز کو کر پائیں. ٹھیک ہے، جیسے تو نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے ساتھ آسانی کی. ٹھیک ہے، کہ ان کے ساتھ جو ہے نا ان کا دل بھی بنا دیا، ان کے دل میں محبت بھی ڈال دی، شرح صدر بھی کر دیا، کام بھی آسان لگنے لگا، جان بھی دے رہے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، پورا لے لیجئے گھر کا سامان. ٹھیک ہے، تین کا چھوڑ کے آئے ہیں، پھر صرف بول رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آئے ہیں پیچھے. اے ابو بکر کیا چھوڑا پیچھے؟ تو بول رہے ہیں اللہ اس کے رسول کو چھوڑا. ٹھیک ہے، تو یہ جذبہ، یہ اللہ وہ جذبہ پیدا کر دے. اب یہ جو نا شیطان یہاں پہ ایک اور پٹی پڑھا دیتا ہے کہ وہ یار صحابہ تھے، بڑا زبردست دور تھا. ٹھیک ہے، نبوت کا دور تھا، وہ تو اچھائی کا دور ہی تھا، تم کہاں، صحابہ کہاں. تو پھر اسی کو جواب یہ دینا چاہیے شیطان کو کہ بھائی تم ہی بتا دو کہ پھر ہمارا جو ہے نہج کون ہے، ہم کس کے رول ماڈل کو فالو کریں گے بھائی. ٹھیک ہے، کون آئے گا ہمارے لیے جو ہے نا بولے گا کہ بھائی تمہارے زمانے کے حساب سے. اور آج آپ کو پتا نہیں ہے، شاید آپ کو نہیں پتا ہے، ہم لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ آج بھی لوگوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے دنیا جو ہے نا اب تک قائم ہے، سمجھ لیجئے. ٹھیک ہے، کہ ایسے لوگ ہیں کہ آپ کو اس ایمان اور استقامت کی مثال ہے ان کی. تو ہم تو وہی بولتے ہیں کہ صحابہ کرام تو بہت بڑی اعلیٰ ہستی تھی. ٹھیک ہے، ان کے تو آپ کو مقابلے کا کوئی ہے ہی نہیں ہے، نو ڈاؤٹ. لیکن یہ جو آج کے دور میں ہمارے ساتھ جی رہے ہیں وہ گریبان کل قیامت کو پکڑیں گے. غزہ اس کی زندہ مثال ہے، آپ دیکھ لیجئے. اگر انڈیا کے مسلمانوں پہ ایسا حال ہو جائے تو ہم کو تو لگتا ہے کہ کافر ہو جائے گا مسلمان یہاں کا، اتنا زیادہ ایمان گرا ہوا ہے اس کا. ذرا سی بات میں تو ہائے ہلا کرنے لگتا ہے وہ کہ میرے ساتھ ایسا ہونا تھا، فلاں ایسے کاہے ہو گیا، یہ نہ ایسے نہیں ہے ایسے کاہے ہوا. ٹھیک ہے، یہ میرے ایسے ہی والے میں زیادہ بہتر لگ رہا تھا، یہ ایسے کاہے ہو گیا. بس کاہے ہو گیا ایز اف کہ اللہ آپ کے بس میں ہے، نعوذ باللہ، یا یہ کہ نا اللہ آپ سے پوچھ کے کرے گا. آپ یہی جتانا چاہتے ہیں نا الفاظ سے، کردار سے. ٹھیک ہے، تو مومن کا یہ شیوا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو علم النافع، ٹھیک ہے، سب سے اول درجے میں آفٹر آپ کو فرائض کی ادائیگی کے بعد ثواب جاریہ کے طور پہ آتا ہے خود کا سیکھا ہوا علم النافع. نمبر 1، اس کو پوائنٹ وائز ہے نا میرے اسٹوڈنٹس جو ہے نا نوٹ کریں، جو وہ ضرور نوٹ کریں کہ تاکہ نا اپنی وہ جو نا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ یہ بات ہو گئی، سمجھ لیں. تو یہ آپ کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ، ایک منٹ رکیے گا تو یار یہ ہاں کیا بولا کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ یہ بات ہو گئی کہ بھائی ہم کو جو ہے فرائض کی پابندی کرنا ہے، اپنے نفس کو لگانا ہے بھائی کہ فرائض کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا ہے. اچھا اب یہ جو ہے فرائض کی پابندی گھر میں آرام سے ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے، آرام سے اٹھ جاتے ہیں، 5 وقتہ ہو جاتی ہے، ٹائم سے بھی ہو جاتی ہے سب کچھ. جی نہیں، یہاں آسانی مت سمجھیے گا. ٹھیک ہے، فرائض کی پابندی جب مانی جائے گی جب آپ ایسے وقت پہ ہیں جہاں آپ کو چاروں طرف جو ہے نا بالکل ہی ماحول نہیں ہے نماز کا، اور آپ وہاں نماز کی پابندی کر رہی ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ چاروں طرف کوئی نہیں روزہ رکھ رہا ہے، آپ نے روزہ رکھا ہے، چاروں طرف قضا کو کوئی مسئلہ نہیں سمجھا جا رہا ہے. قضا کیا ہے، روزہ رکھ لیں گے نا، چھوڑنا ہٹانا، ابھی بہت دن ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے بضد بنا لیا ہے کہ نہیں بھائی ہم کو تو روزہ موت حیات کا بھروسہ ہے، ہم رکھیں گے. آپ کو یہ ہوا فرائض کی پابندی. ادائیگی از سم تھنگ ڈفرینٹ، پابندی از سم تھنگ ڈفرینٹ. ٹھیک ہے، ادا تو کسی وقت بھی کر سکتا ہے انسان، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہے، لیکن پابندی
کنٹینیوٹی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور فرائض میں یہ چیز لازم و ملزوم ہے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں سوال ہونا ہے قیامت کے دن. ٹھیک ہے, سب سے پہلے صلاح کا سوال ہوگا. سب سے پہلے جو یاد رکھیے, جو 5 وقتہ نماز ہی نہ بن سکا, وہ زندگی میں اور کیا کرے گا؟ سوچ لیجیے نا کہ اور کیا کرے گا وہ زندگی میں. ٹھیک ہے, خوش فہمی میں کیا ہے انسان کہ ہم کیا ہے لائف میں, کتنا کمایا ہے اجر. تو اللہ جو ہے نا وہ توفیق دے مسلمانوں کو, اللہ آسانی کرے, اور جو ہے نا آزمائشوں کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں ان کو درست فرمائے. آمین. یہی کہہ سکتے ہیں, اور کیا کہیں گے. دل اللہ ہی بدلنے والا, ہدایت اللہ ہی دینے والا, آسانیاں اللہ ہی پیدا کرنے والا. ٹھیک ہے, تو بھائی فرائض ادا ہو گیا. دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کیا بھائی؟ علم النافع سیکھا. اور علم النافع میں سب سے پہلے کس کو نفع پہنچائیے گا؟ بھائی نفع بخش علم سیکھ رہی ہیں, فائدہ مند علم سیکھ رہی ہیں, کس کو نفع پہنچائیے گا؟ اپنی ذات کو پہنچائیے گا نا. سب سے پہلے کس کا حصہ ہے؟ اپنا ہے نا حق. جہنم میں کس کو بچانا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے نا. تو اپنا حصہ پہلے بھائی ہم اپنے عملی طور پہ لے آئے, وہ علم النافع کو لگا لیا اپنے اوپر. ٹھیک ہے, اپلائی کر لیا. اب بھائی ارد گرد کے لوگ جو ہیں, بھائی عورت ہے ظاہر بات ہے, تو عورت محرم کو دیکھے گی. ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو, اس میں سب سے بہترین جو لوگ ہیں, جو ہستی ہوگی, وہ عورت کی اولاد ہے. سب سے بیسٹ جو بولا جاتا ہے ثواب جاریہ کے طور پہ. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا کہ ایک ماں باپ کو جب اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو ماں باپ بڑی خوش ہوتے ہیں نا. ہر نعمت کے بعد خوش ہوتے ہیں نا. خوش نکاح ہوا, مارے پھولے نہ سمانے, میرا نکاح ہے یار, آنا ضرور. ٹھیک ہے, وہ دعوت اور یہ وہ ولیمہ اور یہ ساری چیزیں خوب دھوم دھڑکا. صحابہ کرام ایسا کچھ نہیں تھا. ہر فعل کو صحابہ کرام عبادت سمجھتے تھے, اور واقعتاً حقیقت بھی یہی کہ عبادت ہے. ٹھیک ہے, نکاح اپنی مستی کے لیے کر رہا ہے آدمی, کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے. معمولی بات ہے نکاح سے کہ ایک خاندان کی بنیاد ڈالنے جا رہا ہے. آیا برا تو برا, اچھا تو اچھا, آپ کے اختیار میں. اللہ نے اختیار دے دیا بھائی, جج وہ کرے گا قیامت کے دن. اختیار تو آج آپ کو دیا ہوا ہے, جاؤ بھائی فری ہینڈ دیا ہے, جو مرضی آؤ چاہے کرو. راستہ بتا دیا اپنے نبیوں کے ذریعے بھائی کہ یہ راستہ اختیار کرنا ہے تو صحیح ہے, تو میرے پاس آ جاؤ گے جنت تک, ورنہ تو ہے پھر جو ہے نا وہ سیدھا جہنم میں شیطان کا راستہ لے جائے گا. اور پوچھیں گے تو ضرور قیامت کے دن, کیونکہ ہم نعمت ایسے ہی تو نہیں دے رہے ہیں, ظاہر بات ہے. تو تم جو ہو اپنے وہ جو ہے نا اسکول میں بچوں کو چھوڑنے جاتے ہو, تو ظاہر بات ہے بچہ ادھر ادھر بلک جاتا ہے تو کیسے بلبلا جاتے ہو؟ بولتے ہو نا کہ ایز امانت ہم چھوڑ کے گئے تھے, میرا بچہ یہاں آیا تھا پڑھنے کے لیے, کہاں گیا میرا بچہ؟ ٹھیک ہے, تو وہ پاگل بن جاتا ہے آدمی تھوڑی دیر کے لیے. اور وہ جو ہے آپ کو اللہ جو امانت دیا ہے ساری چیزوں کے طور پہ, اولاد کے فارم میں, آپ کی صحت ہے, تندرستی ہے, علم ہے, ساری چیزیں امانت, وہ آپ سے کیوں نہ پوچھے قیامت کے دن کہ بھائی تیرے کو فلاں چیز دیا تھا, تو نے اس کا استعمال کیسے کیا؟ تجھے فلاں چیز دیا تھا, اس سے کتنا چیز سے فائدہ پہنچایا خود دوسرے کو, اور خود جو ہے نا گناہوں سے بچا. ٹھیک ہے, سوال تو ہونا ہے بالکل. تو اگر کوئی چیز کی ذمہ داری مل رہی ہے نا, یاد رکھیے گا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا, چاہے وہ خوشی ہو یا غم کا یا آزمائش چیز ہے, یاد رکھیے گا کہ یہ سب چیزیں ہیں نا ذہن سے مومن عبادت سمجھ کے کرتا ہے. جب عبادت سمجھ کے کرے گا نا, تو کل وہ جو ہے نا وہ جو ہے نا خواب ایک سجانے والی بات کی پلکوں پہ خواب ہیں اور ارمان ہیں اور یہ ہیں وہ سب, وہ خوش ہو جاتا ہے. پھر مومن زندگی گزار رہا ہے یار, آزمائش کی گھڑی ہے کہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, خواب نہیں دیکھ رہے ہیں کچھ. ٹھیک ہے, جب یہ سوچ کے مومن زندگی کا اسٹیپ لیتا ہے اور فیصلے کرتا ہے اپنی زندگی میں, تو پھر وہ اللہ کو مد نظر رکھتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو نکاح از دا بیسٹ عبادت. ٹھیک ہے, بہت بڑی عبادت ہے. اور ایک سمجھ لیجئے کہ یا تو گناہ جاریہ کی بنیاد پڑ رہی ہے, اور یا نہیں تو ثواب جاریہ کی بنیاد پڑ رہی ہے. یہ لکھ کے رکھ لیجئے کہیں پہ. اولاد ہوئی ہے, یا تو گناہ جاریہ کی بنیاد پڑ رہی ہے, اور یا نہیں تو ثواب جاریہ کی بنیاد پڑ رہی ہے. لکھ کے رکھ لیجئے کہیں پہ. ٹھیک ہے, اور ایک اور بتا دے رہے ہیں بات ہم, کہیں پہ اس کو نوٹ کر لیجئے گا ایز اے کوٹیشن, کہ انسان کو ثواب سے زیادہ ثواب جاریہ کرنے پہ فوکس کرنا چاہیے, اور گناہ سے زیادہ گناہ جاریہ سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ریپیٹنگ اگین, کہ انسان کو, مسلمانوں کو ثواب سے زیادہ ثواب جاریہ پہ فوکس کرنا چاہیے, کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, اور گناہ سے زیادہ گناہ جاریہ سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. کہنے کا مطلب ایسا کہ گناہ سے نہیں بچیں, نہیں بچو, لیکن گناہ جاریہ کو اول درجے پہ بچو. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو مطلب کیا مطلب, یہ کہ بھائی آپ کو جاریہ کا مطلب ہوا کیا؟ جاری. بھائی کوئی چیز, پانی جاری ہو گیا, بھائی کیا مطلب؟ آنسو جاری ہے, مطلب کیا؟ بہہ رہا ہے, فلو ہو گیا نا. تو آپ کو جاریہ یعنی آپ کو گناہ جاریہ, ثواب جاریہ از اے کائنڈ آف گناہ اینڈ ثواب, جو آپ کو سلسلہ تا سلسلہ, آپ بنیاد رکھ دیا نا, آپ مر جائیے, کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ بنیاد رکھ دیا, پھونک مار دیا, بس اس سے نا,
ٹھیک ہے. اور اب تو اتنا ایزی ہے گناہ جاریہ اور ثواب جاریہ کرنا کہ ایک کلک بس کافی ہے. فون ایک کلک کافی ہے. ٹھیک ہے, آپ فارورڈ کر دیا, شیئر کر دیا, ایک کلک, اوکے ہو گیا, ختم. پھر ٹھیک ہے, ایک شخص تھا, وہ کیا نام ہے, سائٹ بنایا, وہ بلو فلم کی اس طرح سے کچھ نے, اس نے بہت سارا ویڈیو اپلوڈ کیا, وہ مر گیا کچھ دن کے بعد. ٹھیک ہے, تو وہ واقعہ میں لکھا ہوا تھا, ہم شارٹ میں بتا دیا. تو ایسے بے شمار آپ کو کام ہوتے ہیں. انسان کو ایسا ثواب جاریہ کر کے گیا, دوسرے دن مر گیا. ٹھیک ہے, اچھائی کا بھی ہے, آپ کو مثال ہے, ایسا نہیں ہے. تو آپ کو دیکھنا ہے, ڈرنا تو مطلب گناہ کی طرف زیادہ ہے نا, کیونکہ دیکھیں نا ثواب میں معاملہ کیا ہو جاتا ہے نا, کہ ثواب کا زیادہ ہے نا, پھول وہ پھولے نہیں سماتا پھر انسان. ٹھیک ہے, تو اللہ کی رحمت سے امید رکھنی ہے. لیکن اللہ کی رحمت سے امید رکھنے والا جو ہے نا, ہم بولتے ہیں نا کہ وہ آپ کو مطلب ہم کیا بولیں کہ وہ اس کا پہلو تھوڑا سا کم کر دیں, اور ہے نا گناہ کا پہلو تھوڑا سا زیادہ کر دیں. گناہ سے ڈرنے کا جو خوف ہے نا وہ زیادہ کر دیں, اس لیے کیونکہ یہ نیڈ آف دا آور ہے, یہ نیڈ آف دا آور ہے. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا, نیکی کا بہت اچھی بات تھی, سب کوئی نیکی کرتا تھا, کوئی ایشو نہیں تھا, کوئی مذاق نہیں اڑاتا تھا, اور دین پہ چلنا آسان تھا. آج کے دور میں دین پہ چلنا مشکل ہے, گناہ سے بچنا مشکل ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا ہم, اور گناہ سے بچنا تو بچنا, اور گناہ کو سمجھ لیا ہے بہت نیکی, گناہ کو سمجھ لیا کہ ہاں کچھ نہیں ہے, کوئی بات نہیں, ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, نماز مس کر دیا, کوئی بات نہیں ہے, کر لیں گے, قضا پڑھ لیں گے, کیا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو مزاج بن گیا ہے. تو اب کیا کرنا ہوگا, ظاہر بات ہے جس طرف سے مزاج ہلکا ہوا ہے اس کو موٹا کرنا پڑے گا نا, بھاری کرنا پڑے گا نا. تو اس لیے بول رہے, ورنہ تو آپ کو رحمت اور اللہ سے خوف عذاب سے برابر چلے گا, بالکل پیرلل ہے. لیکن جب کوئی چیز کا پلڑا ہلکا ہو جائے تو اس کو بھاری کرنا پڑتا ہے. بیلنس لانے کے لیے ڈالتے ہیں نا ترازو میں, تھوڑا تھوڑا کر کے چیز برابر کرتے ہیں نا, پھر ویسے ہی. سمجھ آ رہی بات. تو آج کے دور میں یہ ہو گیا کہ گناہ سے انسان بہت بے خوف ہو گیا, فتنوں سے ایک دم بالکل ہی کچھ نہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ فتنوں کی توفیق ہی نہیں ہے کہ پڑھنے والا کوئی پڑھایا جائے. ٹھیک ہے, یا خود وہ پڑھے. ٹھیک ہے, عوام تو چلے نا, معصوم ہے بیچاری, جاہل ہے, کیا بولے. علماء کرام کا یہ کام ہے کہ ہر جگہ ڈگے ڈیگ, یہ صرف نہیں کہ آپ کو یوٹیوب والا بیان, کچھ نہیں, ضروری نہیں کہ ہر کو موبائل دستیاب ہو. ٹھیک ہے, کتنے لوگ ہیں جو آپ کو فون کا پتہ ہی کوئی نہیں. مثال ہے, لوگوں کا تعلق ہوا ہے ایسے لوگوں سے جو بالکل فون نہیں یوز کرتے, کچھ بھی نہیں. تو بھائی ان کو کیسے بھائی تربیت ہوگی بھائی. تو آپ کا کام ہے کہ آپ ہے نا اپنے سرکل میں جہاں جہاں جیسے بھی, علماء کرام کا کام ہے کہ وہ نا ڈیگے ڈیگ اس چیز کی دعوت دے. ٹھیک ہے, نیڈ آف دا آور جو ہے اس پر ذہن ڈالیں لوگوں کا. ٹھیک ہے, تو فتنوں کی احادیث کے اوپر بات کریں, اور اس کے بارے میں, اجتناب کے بارے میں, اس کو پہچاننا کیسے ہے, پھر کس طرح سے بچا جائے, ساری چیزیں پتہ ہے, حدیث میں موجود ہے ساری چیزیں. ٹھیک ہے, تو اس سے نا پھر انسان کا وہ کیا ہوتا ہے, دل, ظاہر بات ہے کہ اب انسان پتھر دل تو نہیں ہے بھائی, ظاہر بات ہے کہ اس کا دل تو ہونا ہی ہونا ہے, تبدیل ایسا نہیں ہے. لاکھ گناہ گار رہے, آپ نصیحت کیجیے گا, احساس ہوگا ہی ہوگا. اتنا بھی ضمیر جو ہے مسلمان کا مرا نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے, اللہ کا ہزار احسان ہے کہ اللہ نے اس امت کو جو ہے ایسا نہیں پیدا کیا کہ اس کا دل جو ہے نا بنی اسرائیل کی طرح سخت کیا ہے. اللہ نہ کرے میری یہ جو معصوم عوام ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, یہ کیا بولے کہ بس یہ یتیم امت ہے, اس کو کہیں سے کوئی سہارا نہیں ملا ہے ابھی تک. بس اللہ ہی اپنا سہارا جو ہے نا وہ دے اس کو, اور اس کو غفلت کی جو نیند ہے, یہ سوئی بھی ہے, اس کو جگا دے. ورنہ یہ بنی اسرائیل کی طرح اتنا ہٹ درم قوم نہیں ہے. ہم اکثر وسیلہ دے کے اللہ کو ہم کلب جاتے ہیں کہ اللہ بنی اسرائیل جیسی قوم کو اللہ تو جانتا تھا کہ تو ہے نا دریا کو پھاڑے گا اور ان لوگ کے لیے راستہ نکالے گا, اور وہ لوگ دریا پار کریں گے ہی کہ بس بچڑے کی پوجا شروع, دیر بھی نہیں کچھ بھی. ٹھیک ہے, لیکن تو نے پھر بھی ان پر احسان کیا, اور فرعون کے سے لشکر سے بچایا. فرعون نہ صرف یہ کہ بچایا بلکہ غرق کر دیا فرعون کو ان کے آنکھ کے سامنے. اے اللہ تو جانتا تھا کہ یہ بنی اسرائیل ایسے آگے چل کے کریں گے اللہ پاک, تو یا اللہ تو نے ایسی قوم کے ساتھ اتنا احسان اور اتنے جو ہے نا نعمتوں سے نوازا. اللہ تیرے نبی کی امت اتنی زیادہ یا اللہ بدبخت نہیں ہے, اللہ اتنی زیادہ ہٹ دھرم نہیں ہے, اللہ گنہگار ضرور ہے, لیکن آج بھی تیرے نبی کے اوپر شان پہ کوئی بات آ جاتی ہے تو جاہل سے جاہل مسلمان بھی جو ہے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ توفیق دے مسلمانوں کو کہ اللہ ان کے جو ہے سوئے ہوئے ضمیر کو جگا دے. جس دن یہ قوم جاگ گئی تو اس دن جو ہے نا الٹی گنتی شروع ہو جائے گی اسرائیل امریکہ کی, کچھ بھی نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے, پوری دنیا اگر امریکہ بن جاتی کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت معمولی سے, کچھ نہیں تھے. ٹھیک ہے, پھٹا کپڑا تھا, روکھی روٹی تھی, کچھ نہیں تھا, نتھنگ, کوئی اتنا ویپنس اوزار اور یہ وہ فلانا ڈھمکانا کچھ نہیں. ہمیشہ ہر دور میں یاد رکھیے گا, یہود اور نصارہ ہمیشہ پراسپیرٹی میں ہمیشہ زیادہ رہے ہیں. دولت اللہ نے ان کو دی, ٹھیک ہے, عقل ان لوگوں کو دی, اور بہت زیادہ جو ہے نا تیز دماغ جو بولتے ہیں وہ ان لوگ میں سے ہے. ٹھیک ہے, لیکن کیا سمجھتی ہیں آپ کہ یہ نعمت دے کے ان لوگوں کو بہت زیادہ درجہ بلند, کچھ نہیں.
ٹھیک ہے, کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ اصل میں کرتا کیا ہے کہ وہ ہے نا تم ایز اے نوکر میرے بندوں کو, ان بندوں کو لا کے اپنا پروڈکٹ دو, ٹھیک ہے. اللہ تمہیں ویسے دے کے تم سے خدمت لینا چاہتا ہے, لیکن بات ابھی الٹی ہو گئی ہے کہ مسلمان ہی جو ہے ان کے نوکر بن چکے ہیں, ٹھیک ہے. جس دن اللہ سمجھا دے گا تو اس دن سمجھ آ جائے گا اس قوم کو, ٹھیک ہے. صحابہ کرام نے تو سمجھا تھا بہت زبردست طریقے سے, اور پھر نا ایسا سمجھایا تھا کہ یہود کی جو ہے نا وہ مدینے سے بالکل ہی ہٹا دیا, وہ ختم خلاص کر دیا, بھگا ہی دیا مدینے سے جو آباد تھے یہود, اور ایک کو قتل پورا ہو گیا معاملہ. تو اللہ توفیق دے. جو ہے نا لوگ ڈراتے کہ امریکہ اسرائیل کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. ایمان کی قوت بہت بڑی قوت ہے. اللہ جو ہے نا ایمان کی قوت آپ کی جو ہے نا وہ آپ سے ڈیمانڈ ہے اللہ کی. اللہ نے آپ سے ڈیمانڈ کیا آپ اپنی ایمان کی قوت کے ساتھ آ جائیے, اللہ کے دین کی مدد کیجئے, ٹھیک ہے. محتاج نہیں ہے, ایسا کہہ کہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ محتاج ہے ہم یا میرا دین محتاج ہے, کچھ نہیں. چولہے میں لگو, تم نہیں کرو گے اپنا تباہ کرو گے. اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے, اسلام کو ضرورت ہی نہیں ہے ایسے منافقین کی, دور ہو جاؤ میری نظروں سے, ٹھیک ہے. تو نہیں, اگر کرو گے تو پھر کیا کہتا ہے اللہ, ہم تمہاری مدد کریں گے. ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو ینصرکم, اللہ تمہاری مدد کرے گا ڈیفینیٹلی, اللہ کا وعدہ ہے یہ, ٹھیک ہے. اور کیا کرے گا, فیثبت اقدامکم, تمہارے قدم کو جما دے گا, ٹھیک ہے. تو یہ ہم کریں تب نا, ایک ہاتھ لیں ایک ہاتھ دیں والا معاملہ ہے نا. یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو ایک طرف سے صرف آئے اور پھر ادھر سے ہم کچھ نہیں, ٹھیک ہے. آج بھی جو ہے نا وہ ذوق ایمان جو ہے نا پیدا ہو جائے نا, تو بدر کے سے جو ہے نا فرشتے جو نازل ہوئے تھے آج بھی جو ہے نا وہ نازل دوبارہ سے نا جو ہے نا مدد کے لیے اتریں گے, ٹھیک ہے. تو صرف وہ بدر کے ساتھ خاص نہیں تھا, بدر کا تو اپنا مقام ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن آج بھی جو ہے نا وہ صحابہ والے مزاج آ جائے, وہ جو ہے نا ہوا چل جائے, تو ویسا پھر سے جو ہے نا پوری اللہ کی جو ہے نا فوج در فوج جو ہے نا آسمان سے نازل ہوگی انشاءاللہ. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو بس نہ سویا و اس کا ضمیر جگا دے اور عمل پہ لگا دے, آمین یا رب العالمین. اور اس کی ذمہ داریوں کا اس کو احساس دلا دے. نہ صرف یہ کہ احساس ہو, یہی بات ہے کہ احساس تک نہیں, بلکہ آپ کو قوت, طاقت, توفیق, موقع, سب چیز ملے, آمین یا رب العالمین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ کے درجہ جنت میں بلند فرما دے گا. وہ کہے گا اے اللہ یہ درجہ مجھے کیسے ملا؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے اچھا یہ جو اوپر آیا ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند فرما دے گا. یاد رکھیے گا کون سا بندہ؟ نیک بندہ ہے نا. تو اس کے بارے میں بول رہا ہے اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کی جس کی وجہ سے یہ مرتبہ تجھ کو ملا. اب یہاں پہ لوگ جو ہے پھولے نہیں سماتے کہ بھائی میری اولاد نیک ہے نا, ہو گیا ہم جنت میں, بس میرے پھر سرٹیفکیٹ مل گئی جنت کی. تو یاد رہے کہ الفاظ میں جو ہے نا اوپر کہا گیا کہ کون بندہ؟ نیک بندہ. اور نیک کون ہوتا ہے؟ بے نمازی, جس کو کوئی مطلب نہیں, جس کو خالی دن بہ دن پیسہ 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 کرے لاتا ہے, وہ عیاشی جو کر رہا ہے وہ نہیں, ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. فرائض ادا کر رہا تھا, گناہ سے بچ رہا تھا, پھر پلس پوائنٹ یہ کیا تھا اس نے کہ اپنی اولادوں کو نیک تربیت کی تھی, ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, یاد رکھیے جن کو بھی اولاد ملی ہے وہ آپ کو بہت بڑی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے. اللہ نے ایک جو ہے نا آپ کو ٹیسٹ کے طور پہ ان میں بس پیدا کر دیا نا, خوشی تو ہوتی ہے, انسان کو بہت خوش ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے یہ فطری چیز ہے, غیر فطری چیز نہیں ہے, خوشی ہونی چاہیے. لیکن جو ہے بہت زیادہ سیریسنس کہ اللہ اتنا بڑی ذمہ داری, اللہ ہم کیسے پورا کریں گے, اللہ میرے کو توفیق دینا ہے, اللہ میرے کو صلاحیت دینا, اللہ میرے کو وہ میرے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنا, وہ میرے کو علم سکھانا کہ ہم اپنے بچے کے اندر وہ ڈال سکیں, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ ہم نا ماں بھی لپسٹک لگا رہی ہے تو بیٹی ہے نا اس کا کاپی کر رہی ہے. بیٹی کو ماں کہے گی نہیں لپسٹک لگانے کے لیے کہ بیٹا لگاؤ, جی نہیں, وہ ماں خود کرے گی نا, وہ کرنی اتنی لچھن اس کی بری رہے گی کہ بیٹی کٹ کاپی پیسٹ کرے گی, ٹھیک ہے. ضرورت نہیں ہے آپ کو ہر چیز بتانے کی اور ہر چیز سکھانے کی, ٹھیک ہے. جتنا بڑے لوگ سینسیٹیو نہیں ہوتے ہیں نا اتنا بچہ سینسیٹیو ہوتا ہے, سمجھ آ رہی بات. اور کیا بولتے ہیں گارجین, کیا بولتے ہیں ابھی تو چھوٹی ہے نا, کوئی بات نہیں, ابھی تو ہے نا کپڑا ایسا پہن لے گی, کوئی بات نہیں, بچے بڑی ہوں گی تو پھر اس کے بعد اچھا سے پہنا دیں گے وہ پھول اور یہ وہ ساری چیزیں. ارے تم کو کیا پتا کہ یہی لچھن تمہاری یہ رہ جائے گی تمہارے بچے کی, ٹھیک ہے, اس کو پھر یہی پسند آئے گا. تو جس طرح سے میری ریلیٹیو میں ایک ہیں, وہ ماشاءاللہ وہ پورا فل سلیو پہناتی ہے نا, تو وہ کیا نام ہے, اگر ان کو کبھی ایسا مطلب اب مارکیٹ میں سے کپڑا لے لیا, جیسے مان لیا کوارٹر آستین کا, تو بولے گی کہ ممی یہ کیا پہنا رہی ہو, پھٹا ہوا کپڑا, پھٹی آستین ہے.
تو جیسا ماشاءاللہ بچہ ایسا نہیں ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی تعریف میں کچھ کہہ رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ بس کہنے کا مقصد ہے میرا کہ آپ کو بچہ بالکل عین فطرت پہ ہوتا ہے. بچہ فرشتہ نہ فرشتہ ہے, سمجھ آ رہی بات. اس کے والدین اس کو جو ہے نا اپنی لچھن سے اچھا تو اچھا, برا تو برا بنا دیتے ہیں. یہ ایک دم لکھی ہوئی بات ہے. گارجین بچاتا ہے دوسرے سے کہ دوسرے سے برا ہو جائے گا میرا بچہ, دوسرے سے ایسے لگ جائے گی اس کو لت. سب سے پہلے تو بچہ برا ہوتا ہے وہ اپنے گارجین کے ایٹیچیوڈ سے. گالی کہاں سے سیکھتا ہے؟ باپ کو دیکھتا ہے گالی دیکھتے ہوئے, اس کا ایٹیچیوڈ بیٹے کا کہاں سے برا بنتا ہے کہ آگے چل کے وہ اپنی بیوی کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے, کیونکہ اس نے اپنے باپ کو دیکھا ہے کہ میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اس نے. ٹھیک ہے, تو اپنے گھر سے دین یا تو پھیلتا ہے اور یا نہیں تو پھر طاغوت کا غلام بناتے ہیں ہم. یہی تو کرتے ہیں, دونوں میں سے اور تیسرا تو کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے اختیار میں, کل اختیار میرا. بچے سے زیادہ کسی پہ آج تک جو ہے نا جان لیجیے گا اپنی نفس کے بعد اختیار نہیں ہے. اس لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے, بہت ڈرنا چاہیے اللہ سے. گریبان پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن. گریبان اللہ کیوں پکڑے گا؟ یہ بچے خود پکڑیں گے. جو گنہگار ہوں گے نا یہ خود پکڑیں گے اور بولیں گے اے اللہ میرے کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے میرے ماں باپ کو ڈال کی ان لوگوں نے میرے کو دین نہیں سیکھنے دیا, میرے کو اسکول کی پڑھائی میں اتنا جھکایا, یونیورسٹی کی پڑھائی میں اتنا دیوانہ بنایا, رات رات بھر جگا کے میرے کو ایگزام کی تیاری کروائی, یہ بول کے سلوایا کہ اے بیٹا اٹھنا ہے اسکول جانا ہے صبح میں. یہ نہیں بولوایا کہ ہاں فجر پڑھنا ہے بیٹا, اٹھ جاؤ سو جاؤ جلدی سے. ٹھیک ہے, تو اے اللہ تو ان کو پہلے جہنم میں ڈال. ہم تو جاوے کریں گے لیکن پہلے یہ ذمہ دار ہے میرے کو جہنم میں ڈالنے والے. اور آج آپ کو احساس ہوتا ہوگا اس بات کا بہت اچھے سے کہ جب آپ کو لگتا ہے, جب ہم بات بولتے ہیں کہ ایسا نہیں سیکھا وہ نہیں سیکھا, تو کتنا احساس ہوتا ہے نا کہ یار کتنا کچھ نہیں سیکھا, یار کیا کیا سیکھنا باقی ہے. بتاؤ اتنا عمر ہو گئی, اتنا گزر گیا, سیکھتا ہے, احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا, ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ احساس کم سے کم اپنے بچوں کو تو نہ دیں. ٹھیک ہے, اپنے تک جو ہوا چلو بھائی آج سے طے کیجئے, یہ طے کیجئے آج سے بات اگر پہنچ گئی تو آج سے طے کیجئے کہ اللہ میری توبہ, اے اللہ میری توبہ, اب تک جو بھی گناہ ہوا اللہ میری توبہ. آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آج اپنی نفس کو اور آج سے اپنے جو بھی میرے ساتھ معاملات ہوں گے, آگے چل کے میری اولاد ہوگی اس کو تو ہم کبھی بھی جو ہے نا گناہ والا معاملہ جو ہے نا, ہر کوئی اختیار مل رہا ہے نا, ہر کوئی اختیار مل رہا ہے, ہر کو فری ہینڈ ہے کہ بھائی تم جیسا چاہو. ہر کوئی گناہ میں لگایا ہوا, بچے کو لگا دیا ہے, اس کو بس وہ بچہ کر رہا ہے, اس کو تو شاید دینے بھر کی دے رہا ہے. تو اے اللہ سب کو اگر جیسے موقع دیا ہے ہم کو بھی موقع ملا نا, ہم اس سے ثواب جاریہ بنا کے دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ, آمین. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا ایک کلمہ بھی اگر آپ نے محنت سے اپنی پڑھایا ہے تو اس کا قبر میں ثواب آپ کو ملتا رہے گا, کروٹ کروٹ. ٹھیک ہے, آپ کو اندازہ نہیں کہ ایک نیکی کی کتنی قدر اور کتنی قیمت ہے اللہ کے یہاں, اللہ کی نگاہ میں. ہم لوگ کچھ امپورٹنٹ نہیں دیتے ہیں اس کو. کیا بھائی حافظ صاحب پڑھا دیں گے, فلاں مولوی پڑھا دیں گے. کیوں بھائی آپ نے قرآن اس لیول سے کیوں نہیں سیکھا؟ کیا آپ کو اتنا بھی نہیں انداز ہے کہ آپ کو قرآن اچھے انداز سے آ سکے؟ ایک بار نہیں 10 بار پڑھتے قرآن کو, اچھے انداز سے پڑھنا سیکھتے. ٹھیک ہے, آپ نے پڑھائی تو خوب اسکول کی پڑھی, 70 بار بچے کو ABCD بھلایا تو بچے کو بتایا. ٹھیک ہے, وہ اس کو آپ کو خوب آ گیا ہنر, جبکہ آپ نے اس کو کہیں سے ٹریننگ نہیں لیا سکھانے کے لیے, لیکن آپ نے اس کو بہت اچھے سے سیکھ لیا کہ آپ سکھا رہے ہیں بچے کو اور آپ کو توفیق نہیں ہے کہ قرآن سکھائیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو شوق ہی نہیں ہے, آپ کو شوق ہی نہیں ہے. آپ کا ارادہ, مطلب کہنے کا مطلب آپ سے مراد یہ امت کو کہہ رہے ہیں ہم کہ ہمیں وہ شوق ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے فوکس ہمارا وہ کہ جنت ہو. ٹھیک ہے, ہمارا فوکس دنیا ہے. ٹھیک ہے, ایز اف وی آر لیونگ, کہ ہمیں مرنا جیسے نہیں ہے. ہم کیسے بلڈنگ بناتے ہیں, یہی سوچ کے لوگ کیا بولتے ہیں, مثال دیتے ہیں نا کہ بھائی دیکھو نا ایسے بلڈنگ بنا رہے ہیں جیسے مریے لانا ہے اس کو, ایسے کر رہا ہے لگے کہ جیسے مرے گا ہی نا, ایسے بولتا ہے نا آدمی, مثال دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور دیکھتی ہیں اکثر دیکھتی ہوں گی کہ بنایا نہیں گھر اور رہتے دیر نہیں, چلتے بسے رہنے کی بھی ساتھ نہیں ہوئی, تھک ہار کے پورا سب چیز خون پسینہ ایک کر کے پاگل بڑھائے ہو کے اوور نائٹ ڈیوٹی کر کے یہ کر کے وہ کر کے بنایا, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بھائی کیا کیا بھائی, کیا کیا, یہی کمایا اپنی پونجی, اور اولاد ایسی چھوڑا کہ آپ کو بعد میں بولتی ہے کہ ہاں شاید دیکھو نا یہاں پہ ایسا نا قبر بالکل مل گئی, پتہ نہیں شاید یہی والی ہو سکتی ہے, یہی والی ابو کی قبر تھی, شاید میں بات چلنے لگتی ہے. ٹھیک ہے, وہ بھول جاتا ہے, پوری ملیا میٹ ہو گئی, صاف زمین ہو گئی, پتہ ہی نہیں چل رہا کوئی. ٹھیک ہے, تو یہ بنایا اولاد کو, یہ کیا ہے. اور پھر اولاد کل کو آپ کو جتا مارے گی اور یا پھر نکالے گی تو کیا غلط کر رہی ہے, وہ بالکل غلط نہیں کر رہی ہے, آپ نے اس کو وہ تربیت دیا.
ٹھیک ہے. آپ نے اس نہج سے بچے کو چلایا ہی نہیں کہ بچہ اس انداز سے چلتا کہ ہاں ماں باپ کی بہت بڑی نعمت ہے بھائی, بہت بڑا ان کا حق ہے, ان کو نا ان کی فرما برداری, ان کو جو ہے نا ان کے باتوں کو ماننا, یہ سب کون جذبہ پیدا کرے گا؟ دنیا. اسکول سکھائے گی, اسکول سکھائے گا. ہم کیا بولتے ہیں بھائی بیٹا اسکول جا رہے ہو یہی تربیت سیکھتے ہو بیٹا, یہ الفاظ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ اسکول جا رہے ہو یہی تربیت سکھایا جاتا ہے اسکول میں. تربیت کو جوڑ دیا اسکول سے, ایز اف کہ ہمیں کوئی تربیت کا نہیں ملا تھا, جیسے درس ہم کو نہیں ملا تھا. ارے قوم کو جو دین شروع ہوا, اقرا, پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی ہے, پڑھ, شروعاتی بات ہوئی ہے پڑھنے سے. تو تم جو ہو ساری چیزیں تمہارے پاس, تم نے تو دنیا کو دینا تھا, تم خود غافل ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ تم نے جو ہے اپنا, تم نے وہ مثال ہے اس کی کہ اگر کوئی جو ہے نا ڈاکٹر بن جائے خوب محنت سے اور اس کو بڑا جو ہے نا پوسٹ مل جائے, اور پھر وہ بولے کہ ہم تو ڈاکٹر پنا ہی میرے اندر ہے یہ نہیں کچھ نہیں کریں گے, ہم ہے نا انجینئر والا کام کریں گے, تو بتائیے اس پہ اچھا لگے گا یا پھر اس کو وہ کر پائے گا ہینڈل؟ نہیں کر پائے گا نا. تو آپ تو معمولی چیز پہ آپ کی عقل دوڑ جاتی ہے, دین میں کیوں نہیں دوڑتی ہے بھائی؟ دین میں کیوں نہیں دوڑتی ہے؟ تو آپ اپنے ہاتھ سے یا تو اپنی جہنم تیار کر رہے ہیں یا جنت تیار کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا موت کبھی دستک دے کے نہیں آئے گی کہ ہم بھائی کل آ رہے ہیں 4 بجے, ٹھیک ہے, اس کے بعد تیار رہی ہو. ٹھیک ہے, آپ کو وضو کرنے کے لیے بندہ گیا, فجر میں اٹھا ہے اور اس کے بعد جا کے وضو کر کے آیا نہیں ہے کہ اس کی موت ہو گئی. بدنا نیچے رکھا ہے وضو کر کے اور اٹھ نہیں سکا, بولا طبیعت بہت بگڑ رہی ہے, آیا اور بیڈ پہ لیٹا اور موت ہو گئی. اب بالکل جوان فاطمی سر کا ہے نا بیسٹ ایگزامپل ہے, دیکھ لیجیے آپ کے سامنے. اچانک کی موت تو آج قرب قیامت کی نشانی میں سے ہے. تو آخر کب جاگے گا انسان؟ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ابھی لوگ سوئے ہوئے ہیں, جب موت آئے گی تو جاگ جائیں گے. الٹا کیس ہے, واقعیت یہی ہوتا ہے کہ آپ کو موت آتی تو لوگ جاگتے ہیں کہ ہائے اللہ میرے کو جانے دے دے, ایک بار موقع دے دے کہ جا کے ہم نیکی کر کے دکھا دیں گے, ایک بار موقع دے دے. ٹھیک ہے, تو وہاں تو ڈور کلوز ہو گیا. تو آپ کو عمل جو آپ کو نیکی کے لیے ہمیشہ قائم اور دائم رہتا ہے, موت آنے پہ تو عمل بند ہو جاتا ہے, رجسٹر کلوز ہو جاتا ہے. لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں جس کا ہمیشہ سلسلہ قائم رہتا ہے, اچھا تو اچھا, برا تو برا بھی. ٹھیک ہے, گناہ جاریہ یا ثواب جاریہ. گناہ جاریہ آپ کو پتا ہے بہت اچھے طریقے سے کہ کیا کیا گناہ جاریہ ہے, کس فارم میں ہے. ایک کلک کیجئے گا وہ ہو گیا آپ کا. آپ توبہ مانگیے کیجئے یا نہ مانگیے اس سے مطلب نہیں ہے, آپ نے چین بنا دیا, آپ کو توفیق مل جائے گی, اس سے کیا ایشو ہے بھائی؟ آپ خوب رو لیجئے, آپ کو خوب گڑ گڑا لیجئے, معافی بھی مانگ لیجئے اللہ تعالیٰ سے. آپ نے جس کو دے دیا شہ کہ جا کے دیکھیے تو وہ والا سیریل یوٹیوب پہ, اس کو جو شہ دے دیا آپ, اس کو توفیق ملے گی توبہ کی کہ یا نہیں ملے گی؟ آپ گارنٹی لیے ہوئی اس بات کی؟ بتائیے, گارنٹی لیے ہوئی ہے؟ تو اور پھر یہ کہ آپ کو وہ آدمی کسی اور کو نہیں بتائے گا, اس بات کی گارنٹی ہے؟ جب نہیں ہے تو کیوں گناہ جاریہ کر رہے ہیں؟ اپنی قبر خود سے تیار کر رہے ہیں نا. تو سوچنے کا مقام ہے. اسی طرح سے ثواب جاریہ ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی ایسی نیکی ہے, کوئی بھی اچھا سا کام, لیکن یاد رکھیے گا فرائض کی ادائیگی کے بعد. ٹھیک ہے, اور وہ حصہ دین کا وہ پورا اس میں کمر اپنی لگا دینا ہے, وہ کس لینا ہے کہ بھائی جو مانگ رہا ہے دین, جو نیڈ آف داور ہے اس کو پورا کرو. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے جو بھی چھوٹے موٹے دین کا کام کر رہے ہیں وہ بالکل ثواب جاریہ. بہترین تو ہم بتا دیا آپ کو, نمبر 1 پوائنٹ پہ آپ کو علم النافع, جو آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے, دوسرے کے لیے بھی, اور دوسرے نمبر پہ آپ کو اولاد, نیک صالح اولاد, بہترین ثواب جاریہ, جس کا موقع ہر کم و بیش ہر کو ملتا ہے نا جی. 99.9% کیس یہی ہے کہ آپ کو ملتا ہے. اللہ سب کو صاحب اولاد بناتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر نہیں دیتا ہے کسی کو اولاد تو کم سے کم اس کی جان تو ہے, اس کی خود کی تو جان ہے. پہلی پرائرٹی تو علم النافع خود کو سیکھنا تھا کہ اپنے سیکھتے دوسرے کو سکھاتے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو عبرت کا مقام ہے, بہت عبرت کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق دے. آج جو بھی بات ہوئی ہے نا, آج کا کلاس اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ہے نا, ہم کیا بولے کہ اس کو نا ایز اے ریکارڈنگ سیو کر لیجئے کہیں پہ, اس کو نا نام سے سیو کر لیجئے گا, اور ٹائم ٹو ٹائم, یہ نہیں صرف کہ آپ کو بس ابھی سن لیا, یہ وہ ساری بات ہے نا بھلا دیتا ہے شیطان, یاد رکھیے. فذکر انما انت مذکر. ٹھیک ہے, درس دیتے رہو, اصلاح کرتے رہو, ڈراتے رہو. ابھی ڈریے گا, پھر کچھ نہ تھوڑی دیر کے بعد پھر ہاں ہی, پھر وہی دنیا داری, شادی بیاہ تو یہ تو وہ, وہاں جانا ہے تو ایسے جانا, مارکیٹ یہ وہ, دس دیٹ, ہو گیا ختم خلاص, پھر دل وہی دنیا داری میں. نہیں, تو ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ریکیپ کرنا ہے, سنتے جانا ہے. ٹھیک ہے, تو کچھ ریکارڈنگز ایسی ہوتی ہیں کہ بس اللہ ہی بلواتا ہے دوبارہ سے نا, وہ شاید الفاظ بول نہ سکوں.
ٹھیک ہے. تو ایسی ریکارڈنگز کو جس کو ہم کہہ دیں کہ آج بہت امپورٹنٹ ریکارڈنگ ہے، سمجھ لیجئے کہ وہ بہت جو ہے نا ضرورت ہے اس کو بار بار ریپیٹیڈلی سننے کی. ٹھیک ہے، ہر وقفے در وقفے سننا ہے. ٹھیک ہے، 15 دن پہ 20 دن پہ سننا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم فولڈر بنوا کے اپنے اسٹوڈنٹس لوگوں کو سیو کرواتے ہیں باضابطہ. میرے اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ سیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ سیو کریں اور سنا کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہنے سن سدا عمل کی توفیق دے، ایسا عمل جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہو. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.